اچھا جی، MKM پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین اور خالد مغل صدیقی بھائی سربراہ کنوینر MKM پاکستان، مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان سرزمین پارٹی پاک سرزمین پارٹی، اور یہاں MKM ORC کے جو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین، رابطہ کمیٹی کے اراکین، مصطفیٰ بھائی کی کیبنٹ کے اراکین اور تحریک MKM کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں، میرے حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں وسیم حسین بھائی کے ساتھ، میڈیا کے دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو خاص طور پر جو میڈیا یہاں پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے MKM پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفیکیشن کے عمل کو صرف سندھ کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے۔ میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے، میں میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان، ان کے مدیران، ان کے جو فیلڈ رپورٹرز، بیورو چیف، میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم آتے ہیں 12 جنوری 2023، یہ صرف شہروں، پورے سندھ اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے، یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران، پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سندھ کے شہروں میں منقسم قیادت تھی، جو منتشر قیادت تھی، یہ ان کی سیاسی میچیورٹی، ان کی سیاسی بردباری اور پختگی کا مظاہرہ ہے کہ آج پورے ملک کے سیاسی اور معاشی بحران میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ MKM پاکستان کے اس مرکز میں، جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک MKM پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہیں، جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے، عدالتیں بیچ میں کود گئی ہیں، جو معاشی بحران ہے، ارے 10 ارب ڈالر کا جنیوا سے ایک تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ خدا کی قسم، کراچی اور MKM جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے، اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا، قوم سازی کا، تو یہ 10 ارب ڈالر اکیلا کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے، کسی اور کا دستے نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 12 جنوری 2023 اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے۔
ہم کیوں یکجا ہو رہے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا رہے ہیں. یہ ہمارا عمل بتائے گا. ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا. ہم نے جو ماضی میں عمل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا. آج جس سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھی اگر آج بھی کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ہمیں یہاں پر ایک متحد منظم متحرک ایم کیو ایم بنانی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم، ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم، ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی، جو چھاپ لگی ہوئی ہے ہم پر، ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے. مستقبل میں ماضی سے نکالنا. ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا، ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا. پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا، اس کی لیگیسی سے الگ کیا، اور یہ علم اٹھائے کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، تہذیب یافتہ لوگوں کی، نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے. پھر سازشیں ہوئیں باہر سے بھی اور اندر بھی. کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں تھیں. تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی، صرف ایم کیو، دیکھیے اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا، ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک نیٹ ورک بن جاتا، ایک تحریک بن جاتی، ایک نظریاتی سیاسی عمل بن جاتا، تو شاید میں اذان کے لیے وقفہ دیتا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان پی ایس پی تنظیم بحالی کمیٹی قائدین نیوز کانفرنس کریں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایم کیو ایم کو موقع ملا تو کراچی $10 ارب کما کر دے سکتا ہے. مزید کہا گیا کہ ملک کا جو حال کر دیا گیا ہے، ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیشہ ملک کو دیوالیہ کی رٹ لگائی رکھی. ہم نے پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا ہے. کہا کہ قوم میں مایوسی پیدا کرنے والوں کو آج مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. مشترکہ کاوشیں رنگ لائی ہیں، ایسا کہا گیا. کہا کہ پاکستان بچانے کی ذمہ داری ہم سب ادا کریں گے. مصطفیٰ کمال فاروق ستار نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج ایک متحرک اور منظم ایم کیو ایم شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ملک کی بہتری کے لیے سوچے گی. ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ہم نے پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا اور کہا کہ اب ایم کیو ایم مکمل طور پر بحال ہو جائے گی. فرق نہیں پڑتا بھائی، کوئی میں ایسی بات کر ہی نہیں رہا، جو بعد میں وہ چل جائے اور یہ نہ چلے. ہاں کے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایم کیو ایم ایک بننے جا رہی ہے. کہا گیا کہ قوم میں مایوسی پیدا کرنے والوں کو خود آج مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. ملک کی سیاسی جماعتیں دست و گریباں ہیں. فاروق ستار کی جانب سے ایسا کہا گیا. کہا کہ اختلاف کو ایک طرف رکھ کر اب ملک کا سوچنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب ملک کو بچانا ہے. 24 کروڑ عوام کو امید کی کرن نظر آتی ہے تو وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے. اختلافات کو ایک طرف رکھنا ہوگا. کہا کہ جنیوا سے $10 ارب کا تحفہ ہماری غیرت پر سوال ہے. مزید کہا کہ اس طرح 10 ارب کراچی سے کما سکتے ہیں اور مزید کہا کہ لاپتہ کارکنان کو بازیاب بھی کرایا جائے گا. ملک کی بہتری کے لیے متحد ہو کر اب کام کریں گے. پیپلز پارٹی 15 سال سے کچھ نہیں کر سکی، پی ٹی آئی نے بھی کچھ نہیں کیا ہے. کچھ ایسے فیصلے ہیں جو نامناسب ہیں اور نہ سمجھ میں آنے والے ہیں، اور کہا کہ تاریخ میں آج کے دن کو اہم دن
लिखा जाएगा। आज हम लोग मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। 14 अगस्त 2013 को बानियों एमक्यूएम को छोड़ दिया था। और मजीद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया कि हमारी बानियों एमक्यूएम से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रियासत पाक फौज को गाली दी जाती रही, जो कि दुरुस्त नहीं है। उनकी जानिब से मजीद कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई तरक्याती काम नहीं किए गए। पाकिस्तान को जिस मुआशी तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया, अब हम मुत्तहिद होकर बहाली के लिए काम करेंगे। कराची को रॉ से इसलिए नहीं छुटकारा दिलवाया था कि जरदारी यहाँ पर अपना तसल्लुत कायम कर ले। हर कोई इस शहर पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन इस शहर की बेहतरी के लिए कोई नहीं सोचता, ना ही कोई काम किए जाते हैं। मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी का इरादा है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाएं, लेकिन अब तक जो सिंध का हाल हो चुका उसे देखते हुए ऐसा होना नामुमकिन है। कहा कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है तो कराची हैदराबाद के हवाले से भी सोचना होगा। आसिफ अली जरदारी अपने वज़ीरों को समझाएं और सिंध की हालत ज़ार पर रहम किया जाए। हम शरीफ क्या हुए, सब बदमाश हो गए, ऐसा कहा गया। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा कि हमारा अमल बताएगा कि हम क्यों जमा हुए हैं। हाल में ये भी जो हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है कि देखिए हम 23 अगस्त को अगर वहां से लकीर खींची गई तो हमने भी लकीर खींच दी। उसके बाद मुझे अपने किसी अमल की कोई सफाई नहीं देनी। मुझे 22 अगस्त या उससे पहले क्या हुआ मुझे उसमें भी नहीं जाना। मुझे ये बताना है कि अगर मैं 23 अगस्त को अलग हो गया तो फिर जो 22 अगस्त का मुकदमा था वो आज तक कोर्टों में क्यों लटक रहा है। 22 अगस्त में हमें भी उन मुकदमों में उलझाकर फिर किसने रखा हुआ है। फैसला अदालतों को करना है, फैसला रियासतों को करना है, फैसला हुकूमतों का करना है। जो हमने फैसला करना था खालिद मकबूल भाई, हम 23 अगस्त को वो फैसला कर चुके हैं। फिर हम किसी और डिटेल में या बहस में जाएं, कम से कम ये मैं समझता हूं कि ज़र्फ नहीं है कि हम किसी इस तरह की तफसील में जाएं। अब अगर हम बानियाने पाकिस्तान और उनकी मौजूदा नस्ल है तो हमने ये फर्क करके बता दिया कि पूरे मुल्क से क्या सदा आ रही है, पूरे मुल्क में क्या सियासत हो रही है। पोलराइजेशन, सियासी कशीदगी, इख्तदार इख्तदार इख्तदार, इसके अलावा कुछ नहीं। और 10 अरब डॉलर का कर्जा जो कि जेनेवा से उठाकर लाया गया, ये पाकिस्तान का मुकद्दर है। और हम यहां बता रहे हैं कि कराची को एक मौका दो, हमें हमारा कौमी किरदार अदा करने दो, एमक्यूएम को उसका कौमी किरदार अदा करने दो। कसम खुदा की पूरे मुल्क में एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल और क़यादत हम अगले चंद महीनों और चंद सालों में ना दें तो जो खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई, जो मेरी वही सजा जो चोर की सजा। तो मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूं कि ये पोटेंशियल है। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था भाई, मेरे अजदाद की कुर्बानियों का। ये गाड़ियां हटवा दें भाई, किसी को हार्ट अटैक हुआ है। ये BPR 664, BDT 841, BHN 370। अल्लाह ताला हमारे किसी भी साथी को आज जज्बात से मगलूब होकर उसने अगर दिल पकड़ लिया अपना, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, उसको सेहत दे। ये गाड़ियां बराए करम रास्ते में इसको हटा दें। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखें चैलेंजेस, देखें माशी बहरान, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बहुत सारी बातें कराची और सिंध के शहरों के मसाइल, और कराची हैदराबाद नहीं, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास और फिर आगे जाएं तो लाड़काना और दीगर शहरों के भी क्या हालात हैं। 1300 अरब रुपए जिस सूबे के 1000 अरब मरकज से मिलते हों, हम 4000 अरब रुपए सालाना देते हैं कराची वाले, और हमें 40 अरब की खैरात मिलती है। ये तभी होगा कि जब हम एक आवाज होकर यहां से निकलकर इंशाअल्लाह ताला, खालिद भाई ने कहा ना कि जब ऐवानों में फैसले नहीं होंगे तो रोड पर होंगे। तो भाई रोड पर जब होंगे जब इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना MA जिन्ना रोड पर नहीं, शाहराए फैसल पर हम करके दिखाएं इंशाअल्लाह। फिर हम देखते हैं कि ये 5 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। 15 जनवरी का जो ये ऐलान हुआ है, हमारी नजरें इससे आगे हैं। हम कराची के इंतशार, तकसीम
اگر کوئی اور پارٹی ہماری جگہ لے چکی ہوتی تو خدا کی قسم میں خالد بھائی مصطفیٰ چھوڑیں، کسی اور نے ہمارا خلا پر کر دیا. کراچی کا خلا پر نہیں ہوا، سیاسی خلا پر نہیں ہوا، اور یہ خلا صرف لندن والوں کو گالیاں دینے سے بھی پر نہیں ہوگا. یہ خلا اپنے عمل سے، اپنی یونٹی سے، اپنے متحد، منظم اور متحرک ہونے سے یہ خلا پر ہوگا، ورنہ یہ خلا اس طرح پر نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہاں بیٹھ کر یہ ساری بات کر رہا ہوں. طالبانائزیشن کا ایک اور چیلنج ہے. یاد کریں ایم کیو ایم کا وہ دور جہاں ہم پر اتنی چھاپ لگی، ایسے الزامات، آج ہم سب مل رہے ہیں تو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی دور میں لے جانے کی بات ہے. بھائی اس دور سے تو ہم نے 23 اگست کو ڈسکنیکٹ کیا، صرف لندن سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا، ہم نے اس دور سے جو ہماری لیگیسی، جو ہم پہ چھاپ لگی تھی، وہ ثابت ہوئی نہیں ہوئی عدالتوں میں. لیکن ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار کرائمز، زیرو ٹالرنس فار وائلنس، زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی، زیرو ٹالرنس فار اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی. ان سب کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہمارا ہے. اگر ہماری سبوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو تو ہمارے ساتھ جہاں ہمیں معاونت چاہیے، فیسیلیٹیشن چاہیے، سہولت چاہیے، وہ اگر وہاں ملتی ہے تو ہم اس پاکستان کو 22ویں نہیں 23ویں صدی میں انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں گے. کراچی کے نوجوان لے جائیں گے، کراچی کے طلبہ اور طالبات لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. طالبانائزیشن آپ نے دیکھا KPK میں، بنو میں کیا ہوا، آج بلوچستان میں کیا حال ہے. وہاں کے MNAs MPAs تحریک طالبان پاکستان کو بھتہ دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں. یہ ایک نئی افریت ہے جو واپس آئی ہے، اور پھر کراچی میں انہیں دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنے میں کون سی دیر لگے گی. تو ان کو بھی منہ اگر دیا تھا اس وقت تو یہ اس مڈل کلاس کی روشن خیال، یہ جو لبرل، جو یہ سیکولر، یہ جو آرگنائزیشن ہے عام آدمیوں کی، نوجوان، اسی نے منہ دیا تھا. تو کل بھی ہم نے منہ دیا تھا انتہا پسندی، دہشت گردی کو. انشاءاللہ ہمیں منظم، متحد اور متحرک ہونے دے. انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے بھی اس افریت کو ہم ختم کریں گے. ہمیں 140 کے تحت اختیارات چاہیے، بلدیاتی وسائل اور اختیارات ہمارا حق ہے، ہمیں ملنے چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیلیمیٹیشن کرتی ہے، یہ رول میں اس کا اختیار ہے. تو بھائی جیری مینڈرنگ صرف ڈیلیمیٹیشن میں نہیں ہوئی. واٹر بورڈ اگر بلدیاتی قانون سے نکال کر 140 کی خلاف ورزی کی گئی، آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی کی گئی، وہ جیری مینڈرنگ ہے. 140 کے اختیارات صوبے نے ہڑپ کر لیے، غصب کر لیے، یہ جیری مینڈرنگ ہے. یہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے. صرف یہ دھاندلی نہیں کہ ڈیلیمیٹیشن میں 8,000 کا، 20,000 کا، 30,000 کا ایک حلقہ اور دوسرا 90,000 کا حلقہ، اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی، مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، تمہیں گنا نہیں جائے گا، تم 3rd ریٹڈ پاکستانی نہیں، تم 4تھے، 5ویں، 6ٹھے درجے کے پاکستانی ہو. یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے. اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ PMLN، پیپلز پارٹی، PTI. دنگل ہے پورے ملک میں. کسی کو معیشت، مہنگائی، بے روزگاری، سبزیاں، دودھ، گوشت، آٹا کہاں پہنچ گیا؟ سڑکیں تو تباہ ہیں، لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا؟ مہنگائی کو، بے روزگاری کو کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. پھر آٹے کا مصنوعی بحران، وہ الگ عذاب بن کے سر پہ کھڑا. قطاریں دیکھیں کسی علاقے میں، یہ صرف دہی سندھ میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جہاں بحق ہوا، یہ ہر جگہ یہ ہے. تو میرپور خاص، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، یہ ترقی کے انجن ہیں. انہیں یرغمال مت بناؤ. یہ سندھ کو بھی آگے لے جائیں گے، یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے. یہ میسج ہو. کراچی کو اپنی کالونی، تم اپنے ہاریوں، کسانوں کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکیت سمجھو، لیکن آج سے کراچی، حیدرآباد، سکھر کو، نواب شاہ اور میرپور خاص کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تو پھر ہم بھی فیصلہ کن جدوجہد کے لیے یہاں بیٹھے. یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے. اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہم صرف معتبر، قابل اعتبار، قابل قبول لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے 10 سال کی قیادت بھی خالد مقبول بھائی، مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی
اس تحریک کی باغ ڈور، جماعت کی تنظیم کی باغ ڈور انشاءاللہ اس کے حوالے کریں گے۔ آخری بات یہ کہ سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا، سرفراز دھوکہ نہیں دیتا، ہاں سرفراز دھوکہ کھاتا ہے، سرفراز نے دھوکہ کھایا ہے۔ آج ہی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرفراز جب دھوکہ نہیں دیتا تو آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب سرفراز دھوکہ کھائے گا بھی نہیں، اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اس کی بحالی ہوئی ہے، کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے، عزت نفس کی بحالی ہے کہ عام آدمی کی عزت نفس کو بحال کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ در بدر پھرنے والوں، میڈیکل کالج کے ایڈمیشن، انجینئرنگ کالج کے، جو کچھ ہمارے شہر کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نوکریاں نہ ملے، دنیا جہاں کو نوکری ملے، ویتنامی، برمی، بنگالی، افغانی کراچی میں، اور کراچی والے کراچی سے آؤٹ، یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں بتایا جائے ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا، ہمیں بتایا جائے۔ اگر پاکستان میں ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حلقہ بندیاں کہاں صحیح ہوگی۔ یہ میرا ریاست سے بھی سوال ہے، حکومت سے بھی سوال ہے، اور عدالت سے بھی سوال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔